دنیا کے یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے دنیا کے یہ مسافر۔ جب سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اے اونچی ٹوپیوں والو سنو یہ الفاظ، اے قطب مینار کی ٹوپی لگا کے مردوں کے نام پر کھانے والوں، چادریں چڑھانے والوں، مردوں کی پوجا کرنے والوں، اور قبروں کو چومنے چاٹنے والوں، اور قبر پجو سنو۔ حضرت عمر نے کہا من کان منکم یعبد محمدن، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے، لیکن ابو بکر نے کیا کہا، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے فإن محمدًا قد مات، محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا میں نہ رہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرے گا نہیں۔ اے عمر ہوش میں آؤ، اللہ میرے نبی کو 2 موتیں نہیں دے گا، جو موت آنی تھی وہ آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، میرے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن کی جب یہ آیت سنی تو کیا کہا، اے ابو بکر آج اس آیت نے میرے ایمان کو تازہ کر دیا، اور ایسا لگ رہا جیسے قرآن آج ہی نازل ہو رہا۔ قرآن کی آیتیں جو سنتے ہیں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن عمر فاروق ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ نبی کا انتقال ہو گیا، جیسے آج کل ہمارے بہت سے اونچی ٹوپی والے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر نبی کا انتقال مان لیں تو پیٹ کے دھندے بند ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہی کے نام پہ تو مل رہا ہے، کھڑے ہو کے میلاد پڑھ لو، نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، سواری آ گئے، ہم اب کھڑے ہو گئے، کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کے نبی آ گئے، ہم اس کو معلوم ہوتا ہے نبی آ گئے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ نبی آ گئے۔ اور اسی وقت پاکستان میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت ایران میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، اسی وقت امریکہ میں بھی کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس سے پوچھو کہ اللہ کے رسول تو اکیلے پوری دنیا میں کیسے جاتے ہوں گے، اسی وقت کہاں کہاں جائیں گے؟ تو کہتے ہیں ہٹ بدتمیز، جیسے ٹی وی میں ایک فلم آتی ہے شاہ رخ خان کی یا سلمان خان کی، ایک ہی چینل پہ چلتی ہے، پورے ہندوستان دیکھتا ہے اس کو، پورا انڈیا دیکھتا ہے، تو جب ایک آدمی کی تصویر پورے انڈیا کے گھروں میں جا سکتی ہے تو کیا ہمارے نبی پوری دنیا میں نہیں جا سکتے؟ تصویر کو حقیقت پر محمول کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تصویریں جاتی ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی تصویر تو ہے ہی نہیں، تو جائے گی کیا؟ اور اللہ کے نبی کی اگر تصویر ہوتی تو اللہ کی قسم آج پوجا ہو رہی ہوتی گلے میں بھال ٹال کے۔ میں ایک بار جب پاکستان گیا تو جیسے ہندوستان میں جب مندر کہیں اسٹیشن پہ پڑتا ہے تو ہندوؤں کو آپ دیکھیں گے وہ ایسے کرتے ہوں، کوئی مندر گاڑی چل رہی ٹرین مندر دیکھا ہوں تو آگے بڑھ گئی، ایسی پاکستان کے اندر بہت سی ٹرین سے اگر سفر کریں گے اور لاہور سے کراچی تک آپ جائیں گے تو 24 گھنٹے کا سفر ہے، 24 گھنٹے کا ٹرین سے، تو بہت سی اسٹیشنوں پر مزار بنے ہوئے ہیں، تو وہاں مسلمان باقاعدہ کھڑکی کھول لیتے ہیں، اب اسٹیشن آ رہی ہے، مزار آنے والا ہے، تو جیسے ہی گزرتے ہیں، گاڑی گزرتی ہے اسٹیشن سے تو ایسی کریں گے، مزار ایسے ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ تصور دیکھیں، یہاں ہندو کر رہے ہیں، وہاں مسلمان کر رہے ہیں پوجا۔ اگر اللہ کے رسول کی تصویر ہوتی کیا ہوتا؟ آج کیا ہوتا؟ جب مولویوں کی تصویر اور اپنے پیر کی تصویر جب لیتے ہیں تو دیکھتے موبائل میں تو اس کو حفاظت سے رکھتے ہیں، میرے پیر صاحب، یہ پیر کا حال ہے۔ اگر نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ نبی ہوتے تو کیا ہوتا؟ اور پیروں کا بھی عجیب حال ہے، پیروں کا بھی۔ اور ایک عورت تھی بیچاری، وہ اپنے
اس کا آدمی کہتا تھا میں پیر ہوں، اس کی بیوی اس کو پیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، تیرے جیسے 336 پیر دیکھے۔ تو ایک بار اس کی بیوی بولی تم پیر ہو؟ کہاں؟ پیر تو آج میں نے دیکھا آسمان پر۔ کہا کیا دیکھا؟ ارے ہوا میں مصلا بچھا کر، جائے نماز بچھا کر کھڑا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، اڑتا ہوا جا رہا تھا، وہ تھا پیر۔ اس کو چڑھ گئی، شاید وہ کلیہ چگ والی ہوگی، ڈرنک چڑھ گئی۔ تم نے دیکھا ہوا میں؟ ہاں تو جائے نماز بچھی تھی؟ ہاں۔ کھڑا تھا اس پر؟ ہاں۔ نماز پڑھ رہا تھا؟ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا۔ اپنی بیوی کو بولا ارے وہ میں ہی تو تھا۔ اس کی بیوی بولی تم تھے؟ ہاں مجھے لگا تم تھے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، سیدھے اڑ بھی نہیں رہے تھے، ترچھے ترچھے جا رہے تھے، پھر بھی کمی نکالتے۔ ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ وہ بیچارہ آیا صبح ہو کر اپنے پیر کو خوشخبری سنانے کے لیے کہ ارے آپ نے تو بہت نیک کام کرے، آپ تو جنت میں۔ تو وہ گیا کہ اپنے پیر کو خوشخبری سناؤ۔ دروازہ کھڑکھڑایا تو کیا دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے۔ اس نے دروازے میں کان لگایا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس پیر کو خوشخبری سنانے آئے اس کی بیوی اس کو جھاڑو سے پیٹ رہی ہے، تڑا برس رہی ہے اس پہ جھاڑو۔ اب وہ آنے لگا، اب وہ کہہ رہا ہے رک، بعد میں مان لینا کوئی آیا ہے، دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ اس کی بیوی کہتی چل پہلے دیکھ کون آیا، پھر ذرا پھر معلوم۔ وہ دروازہ کھولا تو یہ جا رہا تھا۔ اے بھیا ادھر آؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ ارے جا رہا ہوں یار۔ کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں ہوا۔ ارے ادھر تو آؤ، کیوں آئے ہو بتاؤ تو۔ ارے یار رات میں نے خواب بہت اچھا دیکھا لیکن یہاں بہت برا حال ہے آپ۔ ارے بتاؤ تو کیا ہوا؟ ارے رات میں دیکھا کہ میرے پیر صاحب جنت میں ٹہل رہے ہیں، دودھ کی شہد کی نہریں 70 حوروں کے بغل میں بیٹھے ہیں۔ یہاں تو ایک ہی حور سے پٹ رہے ہیں آپ، جھاڑو پڑ رہی ہیں آپ کو۔ میں سوچا تھا خوشخبری سناؤں، یہاں تو میرا دماغ ہی خراب ہو گیا۔ تو پیر صاحب بھی بڑے چالاک تھے، کہنے لگے تم نے جنت میں دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا۔ کہا خاک صحیح دیکھا؟ مار کھا رہے ہو، بیوی کہاں سے پٹ رہا ہو تم؟ کہہ رہے جنت۔ ارے میرے بھائی بیوی کی جھاڑو کھا کھا کر پٹ پٹ کر جو صبر کیا میں نے، اسی صبر پر ہی تو اللہ نے جنت دی ہے مجھے نماز اور روزے نے تھوڑی جنت دی ہے، بیوی کی مار کھا کر صبر کیا اس پر جنت ملی مجھے۔ تم نے صحیح دیکھا جنت میں مجھے، تم بھی بیوی کی مار کھایا کرو۔ اس نے کہا بھاگ، تیرا جیسا پیر کو میں طلاق دیتا ہوں۔ بھاگ، بیوی کی مار کھانے کے لیے بول رہا ہے؟ تو ایسے بھی پیر ہوتے ہیں، ایسے اگر تصویر ہوتی تو کیا حال ہوتا۔ بہت دنوں کے بعد آج پتہ ہی نہیں چلا تھا ٹائم۔ میرے بھائیوں پرسوں 2 پروگرام کیے تھے، کل ایک کیا تھا اور آج بھی 2 ہی ہو گئے ہیں جمعہ کا خطبہ جوڑ کر۔ اگر اس کو بھی جوڑ لیا جائے تو 2 ہے۔ میں بھی انسان ہوں، کوئی جنریٹر تو ہوں نہیں کہ جتنا چاہو اتنا چلاؤ۔ اور کل بھی میرا پروگرام ہے محلدار پاڑا میں سیلم پور، پرسوں گاجول، اور پھر 8 تاریخ کو مدنی پور۔ تو آپ ہی کے بنگال میں رحم و کرم چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ تو بس اتنا کافی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ اب لائبریری کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا، لائبریریاں یہ انسان کے لیے روح کا کام کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں اس کا تعاون کریے، لائبریری بنائیے، اچھی اچھی کتابیں اس میں رکھیے۔ کتابیں جب آپ منگاؤ تو ہم سے ضرور مشورہ کر لینا، ہم کچھ کتابیں آپ کو ایسی بتائیں گے انشاءاللہ جس سے فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لائبریری کو بھی اور چلانے والوں کو بھی اللہ رب العالمین حوصلہ دے اور لائبریری کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔